اس رمضان المبارک کے آج کے جمعے کے اندر حسب بابا غزوہ بدر کے متعلق انشاءاللہ مختصر وقت میں گفتگو کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر عزت مآب معزز اسلامی بھائیوں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس رب کریم نے آقا کو انسان بنا کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا غلام بنایا۔ دعا ہے جب تک زندہ رہیے اللہ سرکار دی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آخری ویلا ہوئے اللہ تعالیٰ دیدار مصطفیٰ اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے، بقایا 13 یا 14 دن میں اللہ کریم آسانوے دے بقایا دینا تو فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، غزوہ بدر، بدر کی چیزیں بدر عربی میں 14ویں میں چند بدر بولیا جاتا ہے، ویسے تو چند قمر بولیا جاتا ہے، لیکن جڑا 14ویں کی رات چمکدا ہوا چند ہوتا ہے اس کو بدر بولیا جاتا ہے۔ اس غزوہ ان نام بدر کیوں رکھا گیا؟ اس واسطے کہ اس تھان پہ خوہ سی جنہ پانی بہت میٹھا سی، اور شام نو چند دا عکس اس خوہ وچوں واضح روزے روشن کی طرح نظر آتا سی، اس واسطے انہوں نے اس تھان دا نام بدر رکھ چھڑیا۔ ان قوم دوسرے قوم کے مطابق اس کا نام بدر اس واسطے رکھا گیا کہ اس میدان میں پہلے ایک جنگ ہون تو کافی عرصہ دراز پہلے ایک بستی سی، اس بستی کی بنیاد رکھنے والا آدمی جڑا سی خدا نام سی بدر، خدا نام سی بدر۔ اس واسطے اس آدمی کے نام پہ یہ بستی مشہور ہوگی اور یہ میدان مشہور ہو گیا، جن کے واسطے یہ غزوہ جو ہے غزوہ بدر کے نام پہ مشہور ہو گیا۔ یہ غزوہ کیوں پیش آیا؟ یہ مسلمانہ بھی کہ کافرہ بھی سب تو پہلی جنگے فیصلہ کن جنگے یہ معاملہ پیش کیوں آیا؟ یہ بھی حکمت کی سی، حالانکہ مسلمان تھوڑے سن اندر کافر زیادہ سن، یہ بھی ضرورت پیش کیوں آئی اس جنگ میں؟ اسی واسطے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا، جب حضور نے اعلان نبوت کیتا، اتنے اپنے تے بگانیاں نے مخالفتاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ حضور امام الانبیاء نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں۔ اے مسلمانوں، تیرا سال گزر گئے، میرا نبی تکلیفاں برداشت پیا کردا ہے۔ تیرا سال امام الانبیاء نے مکی زندگی دے رہے نبوت تو بعد، تیرا سال اعلان نبوت کو لے کے ہجرت تک تیرا سال گزرے نے، انہاں تیرا سالوں کے اندر میرے نبی نے ہر قسم دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ کبھی مصطفیٰ دے سر سجدے میں رکھیا ہوئے، اے ظالم اٹھا دیاں پاگڑیاں لیا کے سجدے دے نے، کبھی میرے امام الانبیاء کی پشت تے ایک پورا چرکر سجدیا جا رہی آوے، کبھی امام الانبیاء نو پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی نبی پاک نو زخمی کیتا جا رہی آوے۔ پھر جنہاں نے اعلان کیتا، اے لوگو اساں امام الانبیاء دے غلام، پھر ادھر غلاماں نو بھی تکلیف آئی
ایمان نہیں کہ پترا کیوں اما سنا میرے مصطفیٰ دا کی حال دیا اما سنا میرے نبی دا کی حال دیا کہ تو نیندر آتے وہ تھوڑے دن بلا دیا اور کنی شنی مار دی اب چکتے ہیں دو بندے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ نیندر نکل کے پچھلی سمجھ کے بلا رہے ہوئے عزیزان گرامی کیونکہ روزہ صرف قانونی ہر بندے روزہ ہے اللہ چلے عزیزان گرامی کیونکہ اگلی سٹاپ پہ جو ایک ڈرائیور کے سامنے سیٹ پہ بندہ سستی کرے نا سواری کے ڈرائیور بنا سکتا نہیں سمجھتا خبیر کے سامنے میں کہ سستی کی جاتے ہیں وہ سامنے میں لیکن اب اپنا وہ بھی بنا سکتا نہیں سمجھتا ہاں میرے سامنے ایک بار کہہ رہا جی کم از کم محبت کے پیار میں پوچھ کے سبحان اللہ کیا ہے ہاں عزیزان گرامی پھر دوسری حضرت بلال کو دیکھ لو جنہیں ساری تکلیفاں برداشت کی دیا پر کملی والے دا دتا ہویا ایمان نہیں چھوڑیا بلال کو کس نے آکھیا بلال یہ کیوں کرنا ہے میں ایسا ہاں بکر صدیق فرمانے نے ایسا کام لے لیا کر فرمایا صدیق تینوں کی پتا ہوئے فرمایا دستے صحیح کیونکہ بلال کا واقعہ نہیں میں لمبی چوڑی گل کرنا چاہتا بلال نے یہ ہوئی جواب دیتا میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں پسند آ گیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں پسند آ گیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں انہیں کے ساری تکلیفاں میں برداشت کر سکنا وا پر کملی والے دا دین نہیں چھوڑ سکتا آخر کار جب غلامت ظلم و ستم ہوئے آواز آئی سونے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ہجرت کر جا کہ ایک راوی بھی خدا بھی دو جگہ دسیاں مشہوری کو جگہ ہے ہجرت کر جا کدھر ادھر گئے نے جس بستی کا نام پہلے یثرب ہے کیا نبی نے قدم رکھیا وہ بستی یثرب نہیں گئی بلکہ مدینہ منورہ بن گئی ہے اور بستی مدینہ منورہ بن گئی ہے عزیزان گرامی اور آئیے نہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جب میرے امام الانبیاء مدینہ پاک میں پہنچے نے جب مدینہ پاک میں پہنچے نے ادھر یہودیاں نے دیکھے میرے مصطفیٰ دے سپاہی بدلے جا رہے نے میرے نبی دا دین جڑا وے بلند والا ہوتا جا رہا وے انہاں نوں بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ بھی ابو جہل دی مانوی اولاد سی بڑی تکلیف ہوئی انہاں نے مکہ والیاں ول خط لکھے نے اے مکے دے لوگو پوچھیا کی آنے ہو کہے انہوں نے سارے حالات لکھتے نے مدینے دے حالات لکھ کے بھیجے اگر کہ تسی چاہو یک بار کی بدل حملہ کر دے محمد عربی ہو گیا غلاموں نوں تسی فوری طور تے تیس و نیس کر دیو گے انہاں نوں تسی مٹا دیو گے پر انہوں کون مٹا سکتا ہے جنہوں رب نہ مٹاوے انہوں کوئی نہیں مٹا سکتا اس واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے فرمان میں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا
فرمائے بھی ہے یہ قرآن کو پیش کرا رہا چلو ایک سے میں پیش کر دینا والا تعالیٰ صاحب رضی اللہ ہو بقادر وہاں تم حسینہ آنا حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیتا ہے کہ تسی تھوڑے سی کلیم مانا تھوڑا ہوتا تھوڑے سی یا بے سمو سامان سی تسا آجز سی اللہ فرماتا ہے اصل پاکی مدد کی تھی کہ انہوں نے باقیاں نے جب ترجمہ کیا گئے تھے مسیحے پہ آنے ہو بیٹھو جنہوں نے ترجمہ باقیاں نے کیتا ہے ان اسکار نے ترجمہ کیتا ہے کہ تسا ذلیل سی حالانکہ لفظ ذلیل اللہ دے محبوب تے یا محبوب دے غلاموں تے یا ولیاں تے استعمال کرنا انتہائی گناہ اور میں جیسا فرد مترادف ہے ایک شکل میں بانڈ کیا نہیں کرتا بانڈ جب میں ایتا کشن کرنے گا پھر صرف اور صرف قرآن پاک کی ایتا ہونی ہو تو ترجمے ہونے تو مترجم مترادف دے نام ہونے ایسا انداز نبی لشکر نکلیا دیکھی میں نکلیا حضرت بلال نے نبی پاک نے فرمایا پیارے بلال ہر کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم میں فرمایا اعلان کر دو کون ہے جرا اسلام واسطے اپنی جان پیش کرنے واسطے تیار ہوئے کہ اسلام جانا کی ضرورت پہ گئی ہے مسلمانوں سارے لوگ تیاری کرنے لے پہ اتنا نامی دورہ دے جری زاروں قطار ہوں دیئے پہو جری زاروں قطار ہوں دیئے پہو کہ پچھیا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہاں دا نام محاس تے معوض بھی آندا ہے محاس تے محفظ بھی آندا ہے اے دو چھوٹے چھوٹے بچے دھور دے اپنی امی کو لے آ گئے نے آ کیا میرے امی اے امی جی کیوں پریشان ہو بڑی پریشانی دی وجہ کی ہے اسلام نو جڑا وے اس وقت جاننا دی ضرورت ہے جڑا اس جنگ میں جا کے مر جائے گا وہ مرے گا نہیں اے شہید ہوئے گا جڑا واپس بچ کے آ جائے گا اے غازی ہوئے گا اے میرا بیٹا تیرا باپ بھی کوئی نہیں یعنی تیرا باپ بھی کوئی نہیں اگر تیرا باپ جانا اسلام میں شہید ہو جاتا میں شہید دی بیوی بن جاندی تیرا ماموں بھی کوئی نہیں اسلام دے نام تے شہید ہو جاتا میں شہید دی بہن بن جاندی بچیوں تھوڑیاں عمراں بھی تھوڑیاں نے لہذا اب اسی انہاں کیا مارو نہیں جی ہویا عمراں تھوڑیاں نے پر عشق دے سرکار دا موجود ہے نا اے امی جان عمراں تھوڑیاں نے دی ہویا دل دے پر عشق سرکار دا عشق دے موجود ہے نا امی نہ ہو پریشان نہ ہو پریشان ہو بھی کوئی لوگ نہیں اسا تیری خاطر جاواں گے اسلام تے اسی اپنی جان قربان کرنے آگے تو شہیداں دی ماں بن جاویں گی ماں بڑی خوش ہو گئی ماں بڑی خوش ہو گئی جب جناب من خوش ہوئی ہے کہ نبی پاک کا لشکر چلیا نارے بچے بھی چل پے نے عزیزان گرامی جدو بچے چل پے نے سہیلیاں کہنیاں نے نہیں پلا کی بھی کرنی ہے تو کہنیاں نہیں نبی کے نام دے بچیاں نو تیار کر کے قربانی واسطے بھیجنیاں پئی سہیلیاں کہنیاں نے نہیں سہیلی یہ نہ کر اے بچے گھر دا اجالا لے بچے گھر دی رونق لے فرمایا ہاں میں سمجھنی ہوں بچے گھر دا اجالا لے پر اے نال ود کے میرے کملی والا پیارا ہے بیا ہجے تک ویکھو کہڑا بندہ ہے جنے منہ سبحان اللہ دی آئی دعا کرو یا اللہ گناہ کرنا بولن دی توفیق دے عزیزان گرامی ذرا غور کر کے دیکھو ہویا کہ یہ بچے چل پے نے یہ کون چلدا پیا یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا جس کا اکثر ایک کاری کملی والا تھا عزیزان گرامی پھر ہویا کہ رستے میں یہودی پوچھنے وہ کدھر چلے ہو جنگ دھوندی ہے تلوار نلوندی ہے جنگ یعنی کہ ہزارہ نلوندی ہے تھوڑے کو ہتھیار بھی پورے کوئی نہیں تھوڑے کو
عزیزاں نے گرامی لشکر اس انداز میں چلے گا کتنے لوگ نے انہاں کو سواریاں کنیاں نے انہاں کو یعنی کہ سواریاں نے کہ ان کے پاس دو گھوڑے دو گھوڑے 6 سرہاں تے 8 تلواراں تے 70 اونٹ تے بندے سن 313 کنے سن 300 کوئی 70,000 ایتن 313 اے وچ بھی مورخین فرماندے نے کہ جڑے جنگ وچ گئے نے او 305 نے او 305 بندے ایسے سن جنہوں کئی مجبوریاں کی وجہ تو کمری والے محبوب نے واپس موڑے آسی اہل تحقیق اعتراض کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حاکم کی زبان کھول دے بڑی بڑی لمبیاں تے چوڑیاں زباناں کھول دے رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر حکومت جو ہے نا تھوڑی جی غیرت کے اندر لوگوں یہ زباناں کر کے چھڑ دے کہ جب نبی نے صحابہ یا نبی نے آل کے حق کی زبان غلط کھولے جو بھی زبان کٹی کیوں نہیں آ سکتی اگر